کہتے ہیں حذیفہ بن یمان کا پتہ کرو اور جا کر اس کو بلا کر لے کر آؤ. حذیفہ بن یمان کو حاضر کیا جاتا ہے. کہتے ہیں حذیفہ مجھے یہ بات بتاؤ کیا عمر کا نام منافقین میں تو نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو لکھوایا؟ زندگی میں جنت کی بشارت مل گئی. زندگی میں ایک بشارت نہیں کئی بشارتیں لے لی زندگی کے اندر اور شہادت کے رتبے پر فائز ہو رہے ہیں. اس کے باوجود کیا پوچھیں؟ حذیفہ کہتے ہیں مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. یہ بات میں راز کے اندر رکھنا چاہتا ہوں لیکن آپ وقت کے امیر ہیں, آپ خلیفہ ہیں, آپ اگر مجھ سے یہ بات پوچھنا چاہتے ہیں, ہاں جو مجھے منافقین کے نام لکھوائے گئے ہیں میں سارے نام کو نہیں بتاؤں گا لیکن اتنا بتا سکتا ہوں اس لسٹ کے اندر آپ کا نام نہیں. پھر بھی تسلی نہیں ہوئی. اپنے بیٹے سے کہتے ہیں عبداللہ جب میرا جنازہ ہو تو خیال رکھنا اگر حذیفہ جنازہ پڑھنے آئے تو پھر تسلی کرنا کہ عمر منافق نہیں. اگر حذیفہ جنازہ پڑھنے نہ آئے سمجھ لینا عمر کا نام بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو منافقین تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے راز نام حذیفہ بن یمان کو لکھوائے تھے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جنازہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ تیار ہے, میری نظر صرف حذیفہ بن یمان پر تھی کہ وہ جنازہ پڑھنے آیا یا نہیں آیا. جب میں نے دیکھا حذیفہ جنازہ پڑھنے آ گیا ہے مجھے اتنا اطمینان ہوا, اتنی تسلی ہوئی کہ جس کی انتہا نہیں. اپنی زندگی کے اندر کہتے ہیں عبداللہ کو پاس بنایا ہوا ہے کہ جاؤ امی عائشہ کے پاس جا کر جاؤ اور ان سے جا کر یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے, ان سے جا کر یہ کہنا کہ آپ کے بیٹے عمر نے بھیجا ہے. عمر اپنی جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کے اندر رکھنا چاہتا ہے. عبداللہ جاتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کہتے ہیں عمر آپ کے بیٹے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بھیجا ہے, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اندر دفن ہونا چاہتے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی لیکن اگر عمر نے طلب کی ہے میں عمر کے لیے اس جگہ کی قربانی دیتی ہوں. پھر اپنے بیٹے سے کہتے ہیں عبداللہ میری بات سنو, ہو سکتا ہے میری زندگی کے اندر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے ڈر کی وجہ سے کہ امیر المومنین ہیں وقت کے خلیفہ ہیں ہو سکتا ہے اس وجہ سے مجھے اجازت دے دی ہو جب میرا جنازہ لے کر جاؤ جنازے کو پہلے دروازے کے باہر رکھنا, جا کر پھر دوبارہ اجازت طلب کرنا. اس وقت میں دنیا سے جا چکا ہوں گا, پھر دیکھنا کہ وہ اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی. ایسے ہی کرتے ہیں عبداللہ بن عمر, جنازہ باہر رکھتے ہیں, جا کر اجازت دیتے ہیں. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے پر مرحبا کہتی ہوں, ان کو خوشامدید کہتی ہوں, اہلاً و سہلاً مرحبا کہتی ہوں. یہ الفاظ کہتی ہیں اور پھر جا کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار کے اندر جگہ ملتی ہے. یہ وقت کے خلیفہ تھے, امیر المومنین تھے, زندگی گزار کر گئے ہیں. آؤ عزیز بھائیو کل ان کی زندگی کی شہادت کا دن گزرا ہے. ہم اپنی زندگی کو صحابہ اکرام کی زندگیوں کے مطابق لے کر آئیں. یہ تب آئیں گی جب ہم صحابہ اکرام کی زندگیوں کو پڑھیں. ہم صحابہ اکرام کی زندگیوں کی شہادت کے دن آتے ہیں یا کوئی اور معاملہ بنتا ہے ہم اس پر کچھ نہ کچھ ایک خیال ظاہر کرتے ہیں. ہمیں پڑھنا چاہیے, ہمیں سننا چاہیے, لیکن بعد میں بھول جاتے ہیں. طے کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی پڑھیں گے, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو بھی پڑھیں گے, عمر عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو بھی پڑھیں گے. یہ پڑھیں, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس پڑھنے کے ذریعے ایمان کے اندر بھی اضافہ کرے گا, قربانی کے اندر بھی اضافہ کرے گا اور پھر دل و دماغ کے اندر بھی وسعت پیدا کرے گا کہ کیسے اسلامی نظاموں کو چلایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک